دینی ملی بھائیوں اور دوستوں، پاکہ نسیم ہماری مائیں اور بہنیں، تمام قسم کی تعریف، توصیف، بڑائی، بزرگی، کبریائی، حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک آب و سما کے لیے لائق اور سزاوار، جس نے انسان کو لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم سے پیدا کیا۔ بعد درود و سلام کا گلدستہ پیش ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی تاجدار مدینہ جناب عربی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم بارک وسلم، جو اس کائنات میں جلوہ گر ہو کر کے ہمارے رشد و ہدایت کے خاطر انتھک کوششیں کی اور محنتیں کی اور ہمیں ضلالت کے عمیق ترین غار سے نکال کر کے ایک سیدھے سادے راستے یعنی صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کی اور لا کر نامزد کیا۔ عزیزان گرامی، آج کے خطبہ مسنونہ کے اندر میں جس موضوع کے تحت چند منٹ لفظائی کروں گا وہ ہے دین سے دوری کے اسباب۔ اللہ رب العالمین سے میں دعا کرتا ہوں، رب العالمین سچ سچ ہمیں کہنے کی توفیق عطا فرما، اور جو کچھ ہم اپنی کانوں سے سنیں اللہ ان کانوں کے ذریعہ ان باتوں کو تو دلوں میں اتار دے اور اپنی زندگیوں میں اسے عملی جامہ پہنانے کی اللہ رب العالمین توفیق عطا فرما۔ عزیزان گرامی، ایک یہ عالمیہ ہے، علماء کی اکابر جماعت موجود ہے، قرآن و حدیث کے بے شمار دلائل موجود ہیں، اللہ کی خلقت کے بے شمار دلائل موجود ہیں، پھر بھی آدمی دین سے دور کیوں؟ ہر جگہ پروگرام کا انعقاد کیا جا رہا ہے، روزمرہ کوئی ایسا دن گزرتا نہ ہو کہ جہاں کتاب و سنت کا درس نہ دیا جا رہا۔ آپ اپنے علاقے میں دیکھ لیں، چتاگیر میں دیکھ لیں، ساری کاوشیں، ساری محنتیں ایک طرف اور پھر بھی نتیجہ صفر اور زیرو۔ بڑی تکلیف کی بات ہوتی ہے، بڑے بڑے علماء کرام کو بلایا جاتا ہے، واعظ و نصیحتیں کرائی جاتی ہیں، آدمی جب تک بیٹھا رہتا ہے تب تک بس یہ ہے کہ اسے اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد معلوم ہوتی ہے، اور جیسے یہاں سے گیا پھر وہی پرانی روش، پھر وہی منمانی زندگی، پھر وہی خواہشات والی زندگی۔ کیوں؟ وجہ کیا؟ سب سے پہلی چیز جو ہے میں آپ کو قرآن کے حوالے سے بیان کرتا ہوں، ان النفس لامارۃ بالسوء، انسان کے اندر جو نفس ہے نا وہ برائی پر ابھارتا۔ ہر آدمی کو نیکی کرنا مشکل لگتا ہے، مگر اس آدمی کے لیے آسان ہے جو اللہ سے محبت کرتا ہے۔ اس لیے کہا نا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ،
وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ اے ایمان والو، مدد طلب کرو نماز کے ذریعہ، صبر کے ذریعہ، مگر یہ چیزیں بھاری پڑتی ہے دوسرے لوگوں پر، صرف انہی لوگوں کو اچھی لگتی ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ سے محبت رکھتے ہیں، وہی لوگ یہ چیز کر پاتے ہیں۔ تو نفس جو ہے یہ برائی پر ابھارتا، اس لیے جب جنت کو بنایا گیا، اللہ تعالیٰ نے جنت کو بنایا، پیدا کیا، تو جبریل امین سے کہا جاؤ دیکھ کر کے آؤ۔ دیکھے تو اس کے اندر ساری نعمتیں تھی، بہت ساری نعمتیں، آدمی سنا نہیں کر سکتا کتنی نعمتیں۔ کہا اللہ اس کو پانے کے لیے ہر آدمی مر بھی دے گا، مگر جب اللہ تعالیٰ نے جنت کو حفت الجنت بالمکارہ، اللہ تعالیٰ نے انسان کی خواہش کے مطابق، ناپسند خواہش کے مطابق اس جنت کو گھیر دیا، ناپسندیدہ چیزوں کے ذریعہ گھیر دیا کہ سنو دنیا میں لذات کے تم طلبگار ہو اور میں اپنی مرضی کا طلبگار ہوں، تم میری مرضی کے تحت زندگی گزارو گے، اگر ایسا گزارو گے تب جنت ملے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے گھیر دیا، پھر کہا جاؤ جبریل امین سے دیکھ کر کے آؤ جنت کیسی ہے۔ کہا اللہ رب العالمین اس کو کوئی بندہ پا ہی نہیں سکتا۔ معلوم تھا کہ آدمی جو ہے اپنے خواہشات کی تکمیل کرے گا، اپنے نفس کی تکمیل کے لیے لگا رہے گا، اور ہر آدمی کو کون چاہتا ہے رات بھر ہمارا جوان سوتا ہے، صبح بدر کی اذان ہوتی ہے، کون بستر چھوڑ کر کے آنا چاہتا ہے؟ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون۔ بڑے تھوڑے لوگ ہوتے ہیں، بڑے تھوڑے لوگ ہوتے ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دین سے دوری کا جو پہلا سبب ہے، اگر میں بیان کروں بات لمبی ہوتی چلی جائے گی، اس لیے میں مین پوائنٹ پہ آتا ہوں۔ دین سے دوری کا جو پہلا سبب ہے وہ علماء سے دوری۔ جب آدمی عالموں سے دور ہوگا، جہالت اس کا مقدر بنے گی۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ آپ سنے کی فلاں عالم کی تقریر ہے، آپ آئے، بیٹھ کر کے سنے ایمان تازہ ہوا کہ نہیں ہوا، مگر آپ جو ہی کوئی بیان دے اور بیان دیتے ہی آپ اٹھ کر کے بھاگ جائے، آپ کا ایمان کیسے تازہ ہوگا؟ آپ سوچیں۔ تو یہ نہیں کہ علماء سے دوری، علماء سے دوری کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ قال اللہ و قال رسول کی صداؤں کے ذریعے آپ کو بلاتے ہیں، آپ اپنی خواہشات کی تکمیل کرتے ہوئے بھاگ جاتے ہیں۔ آپ علماء سے محبت رکھیں، آپ علماء سے دور نہ ہو، آپ علماء کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا آپ کا ہونا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ رب العالمین کے ہاں ڈرنے والوں میں علماء سب سے زیادہ ڈرتے ہیں، علماء سب سے زیادہ ڈرتے ہیں۔ ہاں اس میں سے کچھ ہزار عالم بھی ہیں، ان کا میں تذکرہ ابھی بعد میں کرتا ہوں، مگر عالم کی گارنٹی پر اللہ رب العالمین نے یہ جملہ جو اللہ رب العالمین نے کہا کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کی نگاہ میں ڈرنے والے اگر کوئی ہے تو عالموں کی جماعت ہے۔ آپ پولیس سے متنفر ہو جائے تو آپ کا معاملہ کہاں تک ہوگا؟ درست۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب علماء سے آدمی دور ہوتا ہے تو علم کی ناقدری ہوتی ہے، اور جب علم کی ناقدری ہوئی تو آپ سمجھ لیں کہ جہالت عام ہوگی، اور جب جہالت عام ہوگی تو آدمی اپنی من چاہا من مرضی جو اس کو اچھا لگے گا وہی وہ کرے گا۔ کیونکہ جب علم دور ہوگا تو آدمی اللہ کی معرفت نہیں جان پائے گا، رسول کی معرفت کے بارے میں اسے کچھ علم نہیں، جنت اور جہنم کی معرفت کا علم نہیں ہو سکتا ہے، مرنے کے بعد اس کا کیا معاملہ ہوگا اس کا علم نہیں ہو سکتا، کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ وہ جانوروں کی طرح زندگی گزارنے لگے گا، اولئک کالانعام بل ھم اضل، یا اس سے بھی گئی گزری زندگی گزارنے لگے گا۔ کیونکہ ایک جو ہے جانور اپنے مالک کا وفادار ہوتا ہے اور یہ پہچانتا اور جانتا ہے کہ یہی جو ہے مجھ کو دانا اور چارہ دے رہا ہے، اس لیے اس کی آواز پر وہ لبیک کہتا ہے۔ مگر انسان اس سے بھی زیادہ گیا گزرا ہو جائے گا، کیونکہ جب اسے اپنے خالق حقیقی کی معرفت کا علم ہی نہیں ہوگا تو جس انداز میں چاہے اس انداز میں وہ زندگی گزارے۔ اور اس کا مین ریزن یہ بھی ہوگا
کہ جب ہم علماء سے قطعی تعلقی رکھیں گے تو ہمارا معاملہ گڑبڑ ہوتا چلا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ جس جگہ پہ علم کی ناقدری ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ایسی جگہوں سے عالموں کو اٹھا لیتا ہے۔ علم کیسے اٹھائے گا؟ علم ایسے نہیں ڈائریکٹ اٹھائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ان اللہ لا یقبض العلم بعد ان اتاکموہ، اللہ تعالیٰ تم سے علم کو نہیں اٹھائے گا تمہیں دینے کے بعد، لیکن کیسے اٹھائے گا؟ انتظار ينتزعه من العباد، وہ اپنے بندوں کو آپ کے درمیان سے کھینچ کر کے اٹھا کر کے علم کو اٹھا لے گا۔ سمجھ گئے؟ اذا لم يبقي عالما، جب کوئی عالم باقی بچے گا ہی نہیں، اتخذ الناس رؤوسا جہالا، لوگ جاہلوں کو اپنا پیشوا اور امام بنا لیں گے۔ یعنی عالموں کا مقام جو ہے جاہلوں کو عطا کر دیں گے، اور جاہل جو ہے اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارے گا۔ فسئلوا، اسے سوال کیا جائے گا، فیفتوا بغیر علم، وہ فتویٰ بھی دینا شروع کر دے گا۔ صرف نماز اور روزے کے تعلق سے بات رہے تو رہے، یعنی مصلی پہ آ کر کے نماز پڑھائے گا، صرف یہی تک بات محیط رہے تو بھی ایک سمجھ میں آتی ہے بات، مگر وہ کیا کرے گا؟ فتویٰ بھی آئی کرنا شروع کر دے گا۔ حلال و حرام کی تمیز نہیں ہے، مگر یہ کہے گا حرام کو، جب علم نہیں رہے گا تو حرام کو حلال اور حلال کو حرام قرار دے گا۔ ایسی تو ہوگا۔ فضلوا وضلوا، وہ خود گمراہ ہوگا اور لوگوں کو بھی گمراہ کرے گا۔ تو میرے بھائیوں اور دوستو، ہے عالموں سے آپ عزت کریں، عالموں کی آپ عزت کریں، عالموں سے آپ محبت کریں، عالموں کی محفل میں بیٹھیں، عالموں کی مجلسوں میں بیٹھیں، عالموں سے دوستی کریں۔ ایسا نہ ہو کہ علم کو دھیرے دھیرے اٹھا لیا جائے اور جہلا کی جماعت باقی رہے، اور جب جاہل باقی رہے گا ایسے ہی لوگوں پر قیامت قائم ہوگی۔ ہاں کچھ لوگ ہیں علماء حق سے آپ محبت کریں، علماء سو فیس بک کے لیے اور کس پہ یوٹیوب چینل پہ آنے کے لیے بھی ایسے بہت سارے علماء ہیں، کہتے ہیں ہم طالب شہرت ہیں، ہمیں ننگے سے کیا کام، بدنام اگر ہوں گے تو پھر نام تو ہوگا۔ کچھ بھی اپنی مرضی کے مطابق فتوے دے دے کر کے صرف عوام الناس کے درمیان مقبولیت چاہتے ہیں۔ ایسے عالموں کے لیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من طلب العلم لیماری به السفہاء، جس نے اس لیے علم کو طلب کیا کہ وہ جاہلوں سے لڑے گا۔ حالانکہ جاہلوں کو سمجھانے کا کام ہے عالموں کا۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جاہل جب حد سے زیادہ بڑھ جائے تو اس سے تو میں کرنے کی جگہ پہ سلام کر کے نکل جائے، مگر اگر آپ کی بات وہ بغور سن رہا ہے تو آپ کا کام ہے سمجھانا، آپ اسے سمجھائے۔ مگر اگر یہ ہے کہ آپ سے وہ تو میں کر رہا، نہیں ایسا نہیں۔ کچھ میرے بچے جو ہیں وہ پوچھتے مولانا ایسے ایسے وہ دلیل دیتے ہیں، ان کو بتلاؤ تو کہتے ہیں اپنے عالم کو بلاؤ ہم ڈیبیٹ کریں گے۔ اگر عالم جائے گا ایک جاہل سے کیا ڈیبیٹ ہوگا؟ آپ بتائیں۔ وہ جب سننے کے لیے تیار نہیں ہوگا اور کہے گا کہ بھائی میرا گھنٹا یہی کرے گا، میں اسی چیز کو مانوں گا، دنیا کی ساری طاقتیں آپ صرف کر دے اس کو ہدایت پہ نہیں لا سکتے۔ تو معاملہ یہی ہوگا جب آدمی خالی قسم کا جاہل ہو، ایک دم جہالت میں پڑا ہوا ہو اور آپ سے لڑنے پر اتارو ہو جائے تو ایسے آدمی سے کیا کریں؟ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، ایسے جاہلوں سے سلام کر کے نکل جائے۔ مگر جب وہ علم کے لیے آپ کے پاس ٹھہرے اور آپ کی باتوں کو بغور سن رہا ہے اور اس پر عمل کرنے کے لیے کوشاں ہے تو آپ عالم ہونے کے ناحیے سے اسے علم کو بانٹے اور پھیلائے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ تو کہا من طلب العلم لیماری به السفہاء، جو علم کو اس لیے طلب کرتا ہے تاکہ جاہلوں سے لڑے، اور لیباہی به العلماء، اور اس لیے علم کو حاصل کرتا ہے تاکہ عالموں سے بھی لڑے۔ ایسے ہیں کچھ قرآن اور حدیث کا علم کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس۔ آپ یوٹیوب پہ دیکھیں ایسے ایسے بھوگے استدلال کرتے ہیں، کچھ بھی علم نہیں ہے، بڑی ٹوپی لگا کر کے اور تھان والا کپڑا پہن کر کے جبہ دستار باندھ کر کے ایسا لگتا ہے جو صحابہ سے زیادہ اس کے پاس عقل تھی یا صحابہ سے زیادہ وہ دین کو سمجھتا تھا۔ بس ہاں یہ دیکھو قرآن
من ذلك, ایسا عقیدہ رکھنا. تو عالموں سے لڑنے کے لیے جو علم, یا یہ ہے کہ جو علم حاصل کرتا ہے یصرف وجوہ الناس, لوگوں کے درمیان مقبولیت کے لیے, لوگوں کے درمیان مقبولیت حاصل کرنے کے لیے, ریاکاری کے لیے علم حاصل کرتا ہے, فَهُوَ فِي النَّارِ, تو ایسا آدمی جہنم میں جائے گا, ایسا عالم بھی. اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرْطًا. اے نبی, ایسے چکنی چمیلی باتیں کرنے والے کی اتباع مت کرنا, اپنے بندوں کو بتلا دو ایسے عالموں کی اتباع نہیں کرنا ہے جو سنت کے خلاف باتیں کرے, جو قرآن کے خلاف باتیں کرے, جو اپنی خواہشات کے مطابق باتیں کرے, جو اپنی مرضی کے مطابق بات کرے, دنیا طلبی کے لیے بات کرے مگر قرآن اور حدیث کے خلاف بات کرے. ایسے لوگوں کی اتباع مت کرنا. اپنے بندوں, اپنے ساتھیوں کو اس چیز کی خبر دے دے, یعنی صحابہ کو بتلا دے, دنیا میں رہنے والے تمام لوگوں کو بتلا دیا جائے. ایسے بھی علماء ہوتے ہیں. کہا عالم وہ ہے جس کا علم اسے اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے روکے. ایک آدمی عالم بھی ہے, داڑھی رکھے ہوئے ہے, جھوٹ بھی بولتا ہے اور بہت سارے معاملے کرتا ہے, اس کے علم کا کیا فائدہ, اس کے علم کا کیا فائدہ, کوئی فائدہ نہیں ہے. اور ایسے لوگ ہیں جو آپ سمجھ رہے ہوں گے میں جس کی طرف اشارہ کر رہا ہوں. میرے بھائی اور دوستو, حضرت دیکھیں علماء کی غلط اثرات یہ عوام پر پڑتے ہیں, عوام پر پڑتے ہیں. اس لیے عالموں کو کتاب اللہ اور سنت رسول کے مطابق زندگی گزارنا چاہیے. اور حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا تھا قال ربی السجن احب الی مما یدعوننی, کہا میرے نزدیک جیل جو ہے زیادہ محبوب ہے بنسبت یہ کہ یہ جو عورت بلاتی ہے مجھے برائی کی طرف. ایک عالم کو ایسا ہونا چاہیے, میرے نزدیک اللہ اور اس کے رسول کا قول زیادہ محبوب ہے بنسبت یہ کہ دنیا جو بلاتی ہے, دنیا طلبی جو بلاتی ہے, اس سے میرے نزدیک کتاب و سنت زیادہ محبوب ہونا چاہیے. یہ عالم کا شعار ہونا چاہیے. میرے بھائی اور دوستو, تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دین سے دوری کا جو پہلا سبب ہے وہ علماء حق سے دوری اختیار کرنے کے نتیجے میں جہالت عام ہو رہی ہے. اور جب جہالت عام ہوگی تو ہمارے معاملات خراب ہوں گے. اس لیے عورتوں کا بھی ہم معاملہ جو ہے, آپ چیتا کہ پولیس چوکی میں دیکھیں سب سے زیادہ طلاق کے مسائل لے کر کے مسلمان عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں. انہیں شوہروں کے حقوق کا بھی خیال نہیں ہے, اور بھی کسی چیز کو جب دین کو سمجھے گے ہی نہیں کہ کیا چیز ہے, کتنا یہ مبغوض لفظ ہے طلاق وغیرہ لینا یا زبردستی کروانا اپنے شوہر سے, مجھے طلاق چاہیے طلاق چاہیے, یہ ساری چیزیں اگر علم ہوتا تو ایسا معاملہ جو آج ہمارے ساتھ چل رہا وہ نہ ہوتا. سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ علم کی کمی. دوسری جو وجہ ہے وہ ہے منشیات کا استعمال, نشاور چیزوں کا استعمال. جب آدمی ہمارا نوجوان دین سے دور ہوتا چلا جائے گا تو اسے یہ بھی نہیں معلوم کہ کون چیز حلال ہے کون چیز حرام ہے. بس آنے دو سب حلال ہے, آنے دو سب حلال ہے. اور اسی کے نتیجے میں ہمارا نوجوان, ہمارا بچہ, ہمارا خود کا بچہ آج دیکھو گلیوں اور نوکروں میں 12 بجے 1 بجے 2 بجے رات میں صحبتیں صالح پورا اور صحبتیں طالب پورا بروں کی صحبت میں پڑھ کر کے برائیاں اس کے اوپر اثر انداز ہو گئی ہے. اور وہ جو ہے اپنے اوپر جو ہے اللہ رب العالمین کی حرام کردہ چیزوں کو لازم کر لیا. کتنا اعلان کیا جا رہا ہے, کتنی تنظیمیں جڑی ہوئی نشہ مفت کے لیے, نشہ ختم کرانے کے لیے, مگر ختم ہو رہا ہے نہیں ہو رہا. ریزن یہ ہے کہ جہالت کی وجہ سے نشہ ان کے اندر عام ہے. آپ سمجھ گئے, جہالت کی وجہ سے نشہ ان کے اندر عام ہے. میرے بھائی اور دوستو, اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا
یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. اے لوگوں، اے ایمان والو، شراب، جوا، پاسا بازی، یہ ساری چیزیں جو ہے حرام ہے، برے کام ہے. فاجتنبوه، اپنے آپ کو سے بچائے رکھو. لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. کیوں یہ بیان فرمایا گیا؟ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، کیونکہ شیطان چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان وہ ڈالے کیا؟ دشمنی، عداوت، بغض. کس کے ذریعہ؟ فی الخمر، شراب کے ذریعہ، نشہ پلا کر کے آپ کے درمیان بغض و عناد. ایک آدمی جب پی لیتا ہے اپنے بھائی، اپنے ماں، اپنی بہن، اپنی بیٹی، ساری چیزوں کی تمیز کو بھول جاتا ہے، عالموں کا حق چھوڑ دیتا ہے، والدین کے حقوق کو فراموش کر دیتا ہے، جو دل میں آتا ہے، جو من میں آتا ہے سب بکتا چلا جاتا ہے. تو یہ شیطان یہ چاہتا ہے، انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء. شیطان اسی شراب کے ذریعہ اور جوے کے ذریعہ تمہارے درمیان شرکسی اور عداوت کی دیوار کھڑا کرنا چاہتا ہے. اور کیا کرنا چاہتا ہے؟ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، اللہ کے راستے سے، اللہ کے ذکر سے وہ روکنا بھی چاہتا ہے. کتنی چیزیں شراب کی وجہ سے اور جوئے کی وجہ سے کتنی چیزیں مسلمانوں کے درمیان عام ہو رہی ہیں. ایک تو کیا کرتا ہے؟ دشمنی بڑھا دیتا ہے. دوسرے ہر ایک کے حقوق کو پامال کروا دیتا ہے. تیسرا یہ کہ وہ کیا کرتا ہے؟ وَيَصُدُّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، اللہ رب العالمین کے ذکر سے، اللہ کے راستوں سے اور مسجدوں میں آنے سے اور جماعت سے ملنے سے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے سے، ہر ساری چیزوں سے روک دیتا ہے. وَعَنِ الصَّلَاةِ، اور ذکر سے بھی روکتا ہے. وَعَنِ الصَّلَاةِ، اور نماز سے روکتا ہے. فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، کیا تم ہو اس سے روکنے والے، شراب سے روکنے والے، جوا سے روکنے والے، قمار بازی سے روکنے والے؟ کیا اپنے اندر یہ خصلت لانے والے ہو، یہ عادت باکمال لانے والے ہو کہ اس سے رک جاؤ؟ میرے بھائی اور دوستو، تو ایک آدمی سوچتا ہے میرا بیٹا نے چھوٹا سا نشہ کر رہا، ما اشکرا قلیلہ فکثیرہ حرام. جس کا تھوڑا بھی نشہ پیدا کر دے اس کا زیادہ بھی حرام، اس کا تھوڑا بھی حرام، ہر اعتبار سے حرام. ایک مرتبہ شراب پینے والا ایک تھوڑا سا قطرہ چکھتا ہے اور اس کے بعد اس کا عادی بن جاتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کا خیال رکھتے ہوئے اور کیا کریں، ان کے اٹھنے بیٹھنے کی جگہوں کو بھی دیکھیں، ان کے دوستوں پر بھی اپنی نگاہ کو رکھیں، تاکہ پتا چلے کہ میرا لڑکا کہاں بیٹھ رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، کیا کر رہا ہے. اگر ایسا ہم طریقہ اختیار کریں گے تو انشاءاللہ اسے دین کے اندر لے آئیں گے. وہ دین سے دور نہیں بلکہ دین سے جڑ جائے گا جب ہم اپنے بچوں پر نگاہ رکھیں گے، نظر ڈالیں گے. میرے بھائیو اور دوستو، تیسرا جو سبب ہے دین سے دوری کا، فارغ اوقات میں گیم کھیلنا. اللہ رب العالمین نے فرمایا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ إِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. اے لوگوں، جب آپ کو فارغ وقت مل جائے تو رب العالمین کے حضور آ کر کے اللہ کی عبادت کرے، اللہ کے حکام کی بجاوری کرے، قرآن پڑھے، اللہ کے سامنے ذکر و اذکار کرے، اپنے گناہوں کی معافی اور تلافی کروائے، اپنے گناہوں پر نادم اور شرمندہ ہو. جنت بک رہی ہے، اس کے خریدار بن جائے، جنت کو حاصل کرنے کے لیے اس کی طلب میں لگ جائے. مگر ہمارا بچہ جیسے ہی چھوٹا سا بچہ ہے، 8-9 سال کا بچہ ہے، جیسے اسکول سے آتا ہے فوراً اس کو موبائل چاہیے. اور نوجوان تو پب جی، ہمارے گھر کے سامنے بھی کتنے ایسے 12-1 بجے تک پب جی کھیلتے. سمجھ گئے؟ موبائل گیموں نے دین کو بھی لے لیا، علم کو بھی لے لیا، ایک دوسرے کے حقوق کو بھی لے لیا، سب کچھ لے لیا، چھین لیا بچے کے اندر سے. وہ بچہ اب ہمارا نہیں رہا، وہ اسی گیم کا ہو گیا. حالانکہ
نعمتان مفقود فیہما کثیر من الناس. دو نعمتیں جو ایسے ہی ہیں جس کی لوگ ناقدری کرتے ہیں. الصحت والفراغ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو تندرستی دی ہے اور فارغ وقت دیا ہے، تو اس میں تو اللہ رب العالمین کا ذکر کرے. بڑھاپا کب تک آئے گا؟ اس جہالت میں نہ جیے کہ میں بوڑھا ہونے تک زندہ رہوں گا. کبھی بھی آپ مر سکتے ہیں. جب میں چلنے پھرنے کے قابل نہیں ہوں گا کرسی پہ بیٹھ کر کے اللہ اللہ. جب آدمی کی ساری تمنائیں مفقود ہو گئی، ختم ہو گئی، اب کچھ نہیں، جان لیا، یقین ہو گیا کہ اللہ کے پاس جانا ہے، تب بیٹھ کر کے آج کا بوڑھا اللہ اللہ کرتا ہو، جوانی میں گچھرے اڑاتا ہے. کیا ہے وہ ہمیں؟ میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں. اور چوتھی جو چیز ہے میں مختصراً بیان کر رہا ہوں. چوتھی چیز وہ مشرقی تہذیب کو اپنانا. کہاں ہمیں دیتا ہے سبق، ہر روز شام کا سورج کہ مغرب کی طرف جاؤ گے تو ڈوب جاؤ گے. سمجھ گئے؟ آج ہمارا بچہ اسلام کا کوئی چیز اس کو اچھی نہیں لگتی ہے. کرتا پاجامہ نہیں اچھا لگتا ہے، ٹوپی لگانا نہیں اچھا لگتا ہے. موبائل جو ہے وہ بھی کیسا چاہیے؟ برانڈ والا چاہیے. کپڑا بھی وہی چاہیے یہودیوں والا. ہر چیز کھانے سے لے کر کے پینے تک، روزمرہ پوری زندگی کی بات میں بتا رہا ہوں. روزمرہ ہمارا نوجوان، ہم کو یہ چاہیے، انگلینڈ کا جوتا چاہیے، ریڈ چیف کا جوتا چاہیے، اور پتہ نہیں کون کون سے. اور بچے اور باپ کو جو ہے اس سے برینڈ کی چیزیں لینے کے لیے کنگال کرتا جا رہا ہے. بس برینڈ چاہیے. اچھا، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اس سے زیادہ اس کا طریقہ یا اس کا لباس یا اس کے کھانے پینے کی چیزیں مہذب ہے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے مسلمانوں سنو، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اللہ تعالیٰ نے رسول کی زندگی، آپ کے سونے کی آداب، آپ کے کھانے کی آداب، آپ کے لباس کی آداب، آپ کے جاگنے کی آداب، آپ کے لوگوں کے اندر معاملات کی آداب، آپ کے بے و شرح کی آداب، آپ کے غلاموں کے ساتھ صحبت کرنے کی آداب، ساری چیزوں کی آداب کو، آپ کے آداب کو لینا ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اللہ تعالیٰ نے تمام کائنات والوں کے لیے اسوہ صرف اور صرف محمد رسول اللہ کی ذات کو بنایا ہے. آپ اپنے بچے کو بڑے شوق کے ساتھ برانڈ والی چیزیں خرید کر کے دیتے. میرا بچہ ارے دے رہے ہیں تو کس امید سے دے رہے ہیں؟ اب امید رکھتے ہیں کہ مرنے کے بعد آئے گا قبرستان پہ یا جنازے میں، اللہ اغفر لی والدی، اللہ اغفر لی والدی، ایسے دعائیں کرے گا، کوئی اچھا نہیں دعا ہوگا. کہاں سے آپ نے گیم اس کو خرید کر کے، موبائل اس کو خرید کر کے، اور برینڈ والی چیزیں اس کو خرید کر کے محمد رسول اللہ کی سنت سے آپ نے دور کر دیا بچے کو. اب آپ یہ چاہتے ہیں میرا بچہ دین سے جڑ جائے. کیسے جڑے گا؟ میں تعجب کرتا ہوں ایسے لوگوں کا. کیسے جڑے گا میرے بھائی اور دوستوں؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. من کان یرجو اللہ، جو اللہ سے ملنا چاہتا ہے، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر ایمان رکھنا چاہتا ہے، وذکر اللہ کثیرا، اور زیادہ اللہ سے، اللہ کے سامنے زیادہ ذکر کرنا چاہتا ہے، اللہ کے یہاں محبوب بننا چاہتا ہے، تو ایسا آدمی رسول کے اسوہ اور نمونہ کو لے، نہ کہ یہودیوں کے اسوہ اور نمونہ کو لے. آپ نے فرمایا تھا لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، تم ضرور بھی ضرور اتباع کرو گے تم سے پہلے لوگوں کی. شبرا بشبر وذراعا بذراع، فی روایت اخری قزۃ بقزہ. سمجھ گئے؟ جہاں وہ پیر رکھے گا وہاں بالش در بالش، قدم در قدم. وَلَوْ سَلَكُوا دُونَ رَبٍّ لَسَلَكْتُمُوهُ، اگر وہ کسی کوہ کی، اور اگر وہ لوگ جو ہے کسی کوہ کی سوراخ میں داخل ہو کر کے چلیں گے تو یہ مسلمان اور ان کے بعد آنے والی یہ نسلیں جو ہے نا، جو ہم دے کر کے اپنے بچوں کو ان کا دل دادا اور شوقین بنا رہے، وہ بھی اس کے پیچھے پیچھے اسی کوہ کے راستے میں چلنا پسند کریں گے. صحابی رسول نے کہا یا رسول اللہ فمن الیہود والنصارى،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں یہود و نصارہ فقط، اس کے علاوہ کس کی اتباع کرو گے؟ معاملہ یہ ہو گیا ہمارے یہاں یہی چیز بہت عام ہو رہی ہے میرے بھائیوں اور دوستوں، یہاں تک کہ وہ تو تھا لباس وغیرہ کا معاملہ تھا، اب جو ہے انہی کی دیکھا دیکھی آدمی عورت اور عورت آدمی بن رہا، اس کو لعنت کی فکر بھی نہیں ہے۔ لعن اللہ المشبہین بالنساء من الرجال والمشبہات، تشبیہ اختیار کرنا، انہی کے کپڑوں کی تشبیہ اختیار کرنا، مردوں کی تشبیہات، جو مرد جو ہے عورتوں کی تشبیہات اختیار کرے، لباس وغیرہ بال وغیرہ سب ساری چیزوں میں، اور جو عورت مردوں کی مشابہت اختیار کرے، ایسے معاملے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لعنت قرار دیا۔ ایک آخری چیز، ہمارا لڑکا سائنس بڑے ذوق و شوق کے ساتھ پڑھتا ہے مگر قرآن کیوں نہیں پڑھتا؟ ایک باپ جو ہے اپنے بیٹے کو 1000 روپیہ فیس دے کر کے ٹیوشنوں میں ڈالتا ہے مگر قرآن کی تعلیمات مفت دی جاتی ہے، یا امت کی خیر خواہی ہے، پھر بھی ہمارا بچہ جتنے شوق کے ساتھ حدیث سائنس پڑھتا ہے اتنے شوق کے ساتھ قرآن نہیں پڑھتا۔ آپ بولے، میں کہتا ہوں آپ اپنے بچے کو صرف عالم نہ بنائیں، آپ آل راؤنڈر بنائیں، اچھی بات ہے، مگر سب سے پہلے آپ کتاب و سنت کی تعلیم اور اس کے زیور سے آپ اپنے بچوں کو آراستہ و پیراستہ کریں، ورنہ اللہ کی قسم آپ مر جائیں گے اور آپ جو ہے اپنے بچوں کو جانور بنا کر کے چلے جائیں گے دنیا چھوڑ کر کے۔ میں آپ سے یہ قدمانہ انداز میں اپیل کرتا ہوں، آپ اپنے بچے کو کم سے کم مرتے مرتے آج جا تو رہے دنیا چھوڑ کر کے مگر مسلمان بنا کر کے جائے۔ ہمارا بچہ جانور بن کر کے رہ جائے، آپ چلے جا رہے، ارے میرا کیا ہے، میں قبر میں جا کر کے آرام سے سوؤں گا، ارے کیسے سوئے گا آرام سے؟ تو نے اپنے بچے کو جانور بنا دیا ہے، حالانکہ وہ تیری ماتحتی میں تھا، کیوں نہیں دین سکھایا، کیوں نہیں قرآن و حدیث کی تعلیمات دی؟ میرے بھائیوں اور دوستوں، کیا سائنس جینے کے سلیقے کو بتاتا؟ کیا سائنس یہ بتاتا ہے کہ جو ہے حیا یہ ایمان میں سے ہے؟ کیا سائنس، حالانکہ حدیث کہتی الحیا شعبۃ من الایمان، حیا داری ایمان کی شاخ میں سے، سمجھ گئے؟ کہا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب شرم کا پانی گر جائے جو دل میں آ وہ کرو۔ یہ تعلیمات جو ہے قرآن بتلاتا ہے اور حدیث بتلاتی ہے، قرآن کہتا ہے۔ آپ کہیں بھی کسی بھی سائنس میں آپ مجھے دکھا دے والدین کے حقوق کو لکھا ہوا ہو، نہیں، مگر اللہ رب العالمین نے یہ کہا سنو یہ تعلیمات قرآن دے، جینے کے سلیقے کو قرآن ہی اور حدیث ہی انسان کو مہذب، دنیا کی کوئی تعلیمات آپ کو مہذب نہیں بنا سکتی، جینے کا سلیقہ اگر کوئی دے سکتا ہے قرآن اور حدیث۔ فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ جب بڑھاپے پہ پہنچ جائے اف تک نہ کہو، ایسی تعلیم کون دے گا آپ کو؟ بولے ایک شخص آیا، اللہ کے نبی میں جہاد کرنا چاہتا ہوں، کہا جا اپنی ماں کی خدمت کر، الجنت تحت اقدام الامہات، جنت تو ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے، ایسی تعلیمات کون دے گا آپ کو؟ کہا من قتل دون مالہ فہو شہید ومن قتل دون نفسہ فہو شہید۔ یہ تعلیمات حدیث دے رہی ہے کہ جو اپنے مال کی حفاظت میں مر جائے وہ شہید، جو اپنی جان کی حفاظت میں مر جائے شہید، جو اپنے اہل اولاد کی حفاظت میں مر جائے شہید۔ یہ تعلیمات جو ہے قرآن دے سارے جینے کے اسلوب کو حدیث ہی بتلاتی، قرآن ہی بتلاتا، باقی سائنس وغیرہ آپ کو نہیں بتلا سکتے، وقت زیادہ ہو گیا۔ خیر انشاءاللہ کبھی وقت رہا تو اس بات پر اور بھی بہت سارے وجوہات ہیں۔ آج ہم چاہتے ہیں ہمارا بچہ دین سے، سب سے بڑی چیز ہمارے بچے کی کمی نہیں ہے، کمی والدین کی، کمی والدین کی ہے۔ لوگ عالموں کی کمی ڈھونڈتے ہیں نا، عالموں کی بھی کمی نہیں ہے۔ آج ان لوگوں نے جگہ جگہ آپ بتائیں واٹس ایپ، فیس بک اور اس کے بعد یوٹیوب وغیرہ پہ ان کی دنیا بھر کی تقریریں ہیں، ڈاؤن لوڈ کریں، آپ سنیں، آپ بتائیں ہر مسجد میں امام متعین ہے،
دین سے جڑ رہے ہیں، کچھ نہیں. عالموں کی کمی نہیں ہے، عالموں کی کمی نہیں ہے، نہ عالموں کی غلطی ہے نہ بچوں کی غلطی ہے. سراسر اگر غلطی ہے تو والدین کی غلطی ہے، کیونکہ وہ اپنے بچے کو مغربی تہذیب کا دلدادہ وہ خود بنانا چاہتا ہے. دینی تعلیم سے اسے بوریت محسوس ہوتی ہے. اللہ ایسے لوگوں، ایسے والدین کی حفاظت کرے. اگر آپ کے اندر یہ شوق پیدا نہیں ہوا کہ ہم کو دینی تعلیم ہی آپ کو نجات کا، آپ کے لیے نجات کا ذریعہ ہے. اللہ رب العالمین کے پیغمبر نے فرمایا میں بقیہ شیء، میں نے کوئی چیز نہیں باقی رکھی مگر بیان کر دیا. کیا؟ یقرب الی الجنہ، جنت کے قریب جو کر دے، ویبعد عن النار، اور جہنم سے دور کر دے، الا قد بین لکم، مگر میں نے ساری چیزیں بیان کر دی. قرآن اور حدیث کے اندر ساری چیزیں بیان ہے جو جنت کے قریب کر دے آپ کو اور جہنم سے بچا لے. آپ کی اولاد کو، آپ کی نسلوں کو جنت سے قریب کر دے اور جہنم سے بچا لے. ساری چیزیں قرآن اور حدیث میں مذکور ہیں. ہم کو اپنے بچوں کو قرآن اور حدیث کی تعلیمات سے آراستہ کرنا پڑے گا، تب وہ دین کی سمجھ، جب اللہ کی معرفت جانے گا، رسول کی معرفت جانے گا، جنت اور جہنم کا معاملہ جانے گا، موت کے مرنے کے بعد آنے والے مراحل کو جانے گا، تب اس کا شوق دین سے بڑھے گا اور آپ کا بچہ دین سے جڑتا ہوا چلا آئے گا. مگر آپ جب وہ جانے گا ہی نہیں، آپ لاکھ کوشش کریں، ایک دن سمجھا دیں، اس کے بعد پھر وہی روش ہو جائے گی. جیسے ہم لوگ یہاں سنتے ہیں پھر بعد میں ہماری روش وہی ہوتی ہے. اللہ کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین دوران خطبہ جو بھی غلطیاں ہوئی اللہ انہیں معاف درگزر کر دے. رب العالمین جو ہمیں سے بیمار ہے اللہ ان کو شفائے کل دائمی مستمرہ عطا فرما دے. رب العالمین جو بے روزگار ہے اللہ روزی کے لیے کوئی سبیل پیدا فرما دے. اللہ تمام لوگوں کو دین پر یکجا ہونے کی توفیق عطا فرما دے. دین کی تعلیمات کو حاصل کرنے والا بنا دے اور دین کی تعلیمات کو حاصل کر کے اسے اپنی زندگیوں میں عملی جامہ پہنانے والا بنا دے اور اسے جو ہے عام لوگوں کے درمیان پھیلانے والا بنا دے. رب العالمین ہماری جائز تمناؤں کو پوری فرما. اللہ ہماری بسرا لجزوں، کمیوں، کوتاہیوں، غلطیوں اور لجزوں پر اللہ ہمارا معافہ نہ کر. اللہ تمام لوگوں کی کمیوں، خامیوں، غلطیوں، کوتاہیوں کو معاف درگزر کر کے اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو جنت میں جگہ دے دے، جنت الفردوس میں جگہ دے دے. اللہ تمام لوگوں کا ایڈمیشن جنت الفردوس میں کرا دے. رب العالمین ہمیں جہنم سے بچا لے. رب العالمین ہمیں جہنم سے بچا لے. اللہ جب تک دنیا میں رکھ ایمان پر اور خاتمہ دے ایمان بالخیر پر. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی ایاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد الکریم والمکرم الرحیم.